Is there any concept of social boycott for Muslims, of Muslims, if they do not follow Islam, if he has crossed a certain age of, example 40 years? یعنی ایک آدمی 40 سال کی عمر کا ہو گیا پھر بھی دینداری نہیں اپناتا ہے تو کیا اسلام میں ایسا ہے کہ اس کا سوشل بوائکاٹ کیا جانا چاہیے، یعنی اس کو سماج سے باہر کر دینا چاہیے، بات نہیں چیت نہیں سلام دعا کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ میں؟ تو دیکھیے کوئی عام آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ لوگوں کا سوشل بوائکاٹ کرے۔ ہاں اگر کوئی آدمی بے دینی کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ سماج کے اندر وہ آدمی لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، بے دینی اپنانے کی وجہ سے سب کو پرابلم ہو رہا ہے، تو سماج کے جو ذمہ دار ہیں اس کو سماج سے باہر کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض 3 صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ جنگ پر نہیں گئے اور آج جائیں گے کل جائیں گے، ٹلتے ٹلتے معاملہ ٹل گیا، یہاں تک کہ آپ واپس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دنوں تک ان کا بائیکاٹ کیا تھا، ان سے بات چیت سلام دعا سب بند۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے جب اجازت آئی اور قرآن کی آیات نازل ہوئی تو ان کو قریب کیا گیا۔ تو اس سے امام ابو داؤد وغیرہ نے دلیل لی ہے کہ کوئی آدمی اگر ایسا ہے، کوئی غلطی اس نے کی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے اس کو ایسی سزا دی جا سکتی ہے بشرطے کہ یقین ہو اس سزا سے اس کی اصلاح ہوگی۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حجر اس کو کہتے ہیں چھوڑ دینا، ترک تعلق کرنا۔ حجر سے اگر اصلاح ہوتی ہے تو کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی آدمی شرابی ہے مثلا، اب شراب آپ نے سمجھایا نہیں سنتا ہے اور پی کے آپ کے گھر پہ بھی آتا ہے، آپ اسے تعلقات ختم کر دیں، آنا نہیں آج کے بعد، تم سے تعلقات ہمارے ختم، سنتے نہیں ناچ، تم مت آؤ یہاں پہ۔ اب اگر آپ کے ایسا کرنے سے 2 میں سے ایک ہے، ایک تو آپ کو اس کے آنے سے نقصان ہوتا ہے، آپ کے بچے ہیں، بیوی بچے ہیں اور یہ آدمی غلط کام کر رہا ہے، ہمارے گھر پہ غلط اثر اس کا پڑے گا، تو آپ اس کو دور کر سکتے ہیں۔ 2، اگر اس سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے کہ وہ ڈر کے کہتا ہے کہ جب یہ میرے سے تعلق توڑے گا تو میرا کیا ہوگا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، شراب چھوڑ سکتا ہوں، اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں جوا چھوڑ سکتا ہوں، میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، میں اس سے تعلق توڑ کے جاؤں گا کہاں پہ؟ تو اگر اس دباؤ کی وجہ سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی اتنا آپ سے جڑا ہوا نہیں ہے اور وہ آدمی کہتا ہے نہیں تو نہیں جاؤ، میں کئی دن سے سوچ رہا تھا تمہارے سے تعلق رکھ کے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، جاؤ، اور وہ اور زیادہ شراب پیتا ہے اور زیادہ گناہ کرتا ہے، جو اس کے اوپر ڈر تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب وہ ایک دم آزاد ہو گیا اور برا ہو گیا اور آزاد ہو گیا۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو تعلق توڑنا نہیں چاہیے، کم سے کم ایک دھاگا تو باقی کھینچ کے لا سکتے اس کو، لیکن اگر چھوڑ دیا اس کو اور برا اگر ہو جائے گا تو تعلق توڑنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلق توڑنے کی نیت کیا تھی، مقصد کیا تھا، اس کی اصلاح یا خالی تعلق توڑنا؟ تو اس کی اصلاح تو ہو نہیں رہی ہے تو پھر تعلق توڑنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کی تو اصلاح چھوڑو وہی ہماری بگاڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے تو پھر بھی تعلق توڑ دینا چاہیے۔ مثلا کوئی دوست ہے شراب پیتا ہے اور سنتا نہیں ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو شراب پینے کی گنجائش نکل سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ چلے جاؤ گے اس کے ساتھ میں، جیسے اونٹ کو بچانے کے لیے کنویں سے کھینچ رہے آپ، اونٹ ہی آپ کو کنویں میں لے کے جانے والا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا، پکڑ کے رکھنا، چھوڑ دینا، جا بابا مجھ کو بھی نہیں آنا ہے، تو بچنے والا نہیں ہے، مجھ کو بھی لے کے جائے گا تو کم سے کم میں تو بچتا، جا کے کوئی دوسرے کام کروں گا۔ تو ایسا آدمی یقینی طور پر اگر دکھائی دیتا ہے کہ یہ سننے والا نہیں، سدھرنے والا نہیں، کچھ ہوگا نہیں، الٹا اس کی وجہ سے میں بگڑوں گا، تو آدمی اس سے تعلق ترک کر دے۔ جیسے کوئی بدعتی ہو، اگر وہ بدعت کی دعوت دیتا ہے اور ہماری بات سننے کی بجائے ہمارے اوپر ہی غالب آ رہا ہے، روز ایک دلیل لا کے دے رہا ہے اور ہم کو کنفیوز کر رہا ہے، اس سے تعلق توڑ دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے میرا دین خراب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی رکھے ہوئے ہے۔ تو آدمی کو اچھے دوستوں کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ دعوتی نسبت سے اگر برے لوگوں کے ساتھ، گناہ گاروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اپنے کپڑوں کو دھونے کا انتظام بھی رکھنا چاہیے، اپنی اصلاح کے لیے، تزکیے کے لیے بھی فکر کرے، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، ان کے ساتھ ان کے جیسے ہی ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔